سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے اس مناسبت سے موضوع ہے آج کا شیطان سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، شیطان سے حفاظت کیسے کریں، شیطان جو ہم کو گمراہ کرتا ہے اس سے ہم اور آپ کیسے بچیں۔ انشاءاللہ اس تعلق سے کچھ باتیں ہوگی، بڑی اہم باتیں ہوگی، سنیے۔ سب جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، جانتے ہیں کہ نہیں؟ سب جانتے ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ شیطان نے اپنی دشمنی کا اعلان کھلے عام کیا ہے، کھلم کھلا کیا ہے اپنی دشمنی کا اعلان۔ آپ کو ایک مثال دیں، دنیا میں اگر آپ کو معلوم ہو جائے، پتہ ہو جائے کہ فلاں شخص، فلاں آدمی میرا دشمن ہے، آپ اس سے سترک رہیں گے کہ نہیں دشمن سے؟ اگر دنیا میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی میرا دشمن ہے، آپ اسے الرٹ رہیں گے، بچ کے رہیں گے، سترک رہیں گے؟ نہیں، وہ تو میرا دشمن ہے۔ اور ایسا دشمن اگر آپ کو ہو جو آپ کو کبھی آپ کے لیے بھلا نہ چاہتا ہو، کبھی بھلا نہ چاہتا ہو، نہ آپ کے لیے نہ آپ کے بال بچوں کے لیے، ہمیشہ وہ دشمن آپ کو گڑھے میں گرانا چاہتا ہو، آپ اس سے دور رہیں گے کہ قریب رہیں گے؟ بتائیے۔ دور نہ بھاگیں گے، سترک رہیں گے۔ ارے بھائی، شیطان بہت بڑا دشمن ہے ہمارا، وہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ انسان جنت میں جائے، کبھی نہیں چاہتا ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ ہم اس کو گڑھے میں لے کر کے جائیں، اور کون سے گڑھے؟ جہنم کے گڑھے میں لے کر کے جائیں۔ کبھی بھلا نہیں چاہتا، نہ ہمارے لیے نہ اپنے بال بچوں کے لیے، کبھی اس نے بھلا نہیں چاہا۔ اور آج سے نہیں، شروع ہی سے، روز اول ہی سے اس نے اپنی دشمنی کا اعلان کیا ہے، اور قیامت تک اس کی دشمنی باقی رہے گی۔ وہ تو بات کی ہے۔ ہم انسان دنیا میں جیسے ہی آتے ہیں، پیدا ہوتے ہی شیطان کا وار ہم پر چلتا ہے، یہاں تک کہ جب آخری سانس نہ ختم ہو جاوے تب تک شیطان ہمارا پیچھا لگا رہتا ہے۔ آپ کو حدیث معلوم ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر، سب سے پہلے شیطان اس کو ٹچ کرتا ہے۔ سنیں، شیطان اس کو مس کرتا ہے، چیختا ہے بچہ۔ دنیا کے اندر دو ہی شخص محفوظ رہے ہیں اس ٹچ سے، اس مس سے، اس چھونے سے، اور وہ کون ہے؟ ماں اور بیٹا۔ یاد رکھیے گا نام، حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پیدا ہوتے ہی شیطان کا وار چلتا ہے، اور جب مرنے لگتا ہے تو اور زیادہ شیطان ہمارے آس پاس گھومتا ہے، ہم دیکھ نہیں پاتے، لیکن شیطان آتا ہمارے پاس اور کیا کہتا ہے؟ کہو لا الہ الا اللہ مت پڑھو، شرکیہ جملہ کہلواتا ہے، کفریہ جملہ کہلواتا ہے، یا ایسی بات کہلواتا ہے۔ کہو، انسان کہہ دیتا ہے ایسی بات مرتے وقت جو انسان کے پورا کرا دھرا اعمال، پوری عبادت ختم ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتم، انسان کا خاتمہ جیسے ہوگا آخرت میں انجام ویسے ہوگا۔ سمجھ گئے؟ آخرت میں انجام ویسے ہی ہوگا۔ شیطان آتا ہے، خوب کوشش کرتا ہے، ایسا کہو، ایسا کہو، ایسا کہو، یہ شروع ہی سے لگا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، کہا سجدہ کرو فرشتوں سے، ابلیس وہیں رہتا تھا، سب فرشتے نے سجدہ کیا، یہ آپ جانتے ہیں، لیکن دیکھیے کہاں سے دشمنی نبھا رہا ہے۔ کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے۔ آپ سب جانتے ہیں بھیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ پوچھا کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے پوچھا سجدہ تم نے کیوں نہیں کیا جب میرا حکم تھا؟ تو کیا چلاتا ہے بات، کہتا ہے کہ نہیں، انا خیر من، میں کیسے اس کو سجدہ کروں، انسان ہے یہ۔ شیطان کو اللہ نے کس سے بنایا جانتے ہیں نا؟ کس سے؟ آگ سے۔ فرشتے کو نور سے بنایا ہے، وہ روشنی ہے، یہ آگ ہے۔ کہا انا خیر من، میں کیسے سجدہ کروں اس کو؟
मैं तो इससे बेहतर हूँ। ये लॉजिक चलाने लगा जब अल्लाह का हुक्म था तो कहा मैं इससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, आपने मुझको आग से पैदा किया है, इसको आपने मिट्टी से बनाया है। मिट्टी के बिलमुकाबिल आग ज़्यादा बेहतर है। आग का शोला भड़कता है, आग ऊपर उठता है, मिट्टी नीचे जाता है। ये लॉजिक लगा रहा था। अल्लाह ने कहा जा भाग यहाँ से। क़ाला फ़इन्नका रजीम, भाग फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, भाग यहाँ से जल्दी, तू मरदूद है, तू मरदूद है, तू भाग यहाँ से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको राइंदे दरगाह किया। मेरे भाई, शैतान ने एक मोहलत मांगी है जो क़यामत तक ये मोहलत है। अल्लाह ने उसकी ये दुआ कबूल किया। भाइयों, मैं भी कहता हूँ जितना बड़ा पापी हो, उठाओ हाथ, उठाओ, मांगो अल्लाह से। अल्लाह ने शैतान की दुआ कबूल कर लिया तो क्या हमारी दुआ अल्लाह नहीं कबूल करेगा? हैं? कबूल करेगा। उठाओ हाथ। अल्लाह बीमार है, शिफा दे। अल्लाह परेशान हाल है, परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह मुसीबत में मुब्तला है, मुसीबत को दूर कर दे। अल्लाह कर्ज में मुब्तला है, अल्लाह अदायगी की सूरत। हाथ उठाओ भैया, उठ। शैतान की दुआ कबूल किया। अल्लाह ने कहा मुझे मोहलत दीजिए। शैतान ने कहा क़यामत तक मरेगा नहीं वो, क़यामत तक वो महकाता है कि शैतान इतना बड़ा दुश्मन है हमारा, इतना बड़ा दुश्मन है। वहीं से गुमराह करना शुरू किया, सजदा नहीं किया। बाप को जन्नत में रखा, हजरत आदम को, माँ को हव्वा को जन्नत में रखा, खेल खेलना शुरू कर दिया, दोनों को जन्नत से निकलवा दिया। ये किसका काम था? शैतान ही का काम था। निकलवा दिया जन्नत से, और यही नहीं बल्कि जन्नत से निकलवाया ही नहीं, खाली भाई कपड़ा तक उतरवा दिया। ये शैतान है। हम हैं कहाँ अभी? बात अभी आएगी, सुनिएगा एक एक बात गौर से। ये शैतान सबसे पहला जो काम करता है, क्या करता है जानते? कपड़ा उतरवाता है, कपड़ा उतरवाता है। यहाँ बात नहीं समझ में आई, बाद में आए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने कहा जहाँ एक लड़का हो वहाँ लड़की तन्हा में ना रहे, क्योंकि तीसरा कौन होता है? शैतान होता है। और शैतान का काम क्या है? कपड़ा उतरवाना। आज अफसोस ये है कि नौजवान या इंसान, बात कहिए, कपड़ा उतरवाने के लिए लाखों लाखों रुपए खर्चा कर देता है, लेकिन नंगे बदन को ढांपने के लिए शायद ही किसी का कोई जेब से पैसा निकलता हो। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? हाँ, नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई? अरे भाई, अगर किसी का कोई दोस्त है, यार है, जो कहते हैं आजकल ओपन रिलेशनशिप नाम दिया गया, नाम बदल रहा है सबका, उससे खेलने के लिए, कपड़ा उतरवाने के लिए जो चाहे जितना चाहे रुपया खर्च करता है, लेकिन गरीब जिसके तन में बदन में कपड़ा नहीं है ढांपने के लिए, उससे कहो नहीं। लेकिन माशूका अगर कहे, महबूबा कहे, तो सब कुछ देने के लिए तैयार है। और शैतान बड़ा अजीब खेल खेलता है, इतना आराम से नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप खेलता है, स्टेप बाय स्टेप। उसका वाकया हम अभी बयान नहीं करेंगे। वो बरसीसा का वाकया नाम पढ़िएगा, नाम लिखिए, बरसीसा। ये बनी इसराइल में ये बड़ा आबिद आदमी था, बहुत तहज्जुद गुजार। इसका चर्चा था इबादत का। कहाँ? बनी इसराइल में। शैतान को रहा नहीं गया, शैतान को रहा नहीं गया। शैतान कैसे कैसे हमला करता है हम नहीं पूछ पाते। एक शख्स की फजर की नमाज छोड़वा दिया, बहुत बड़ा मुत्तकी था वो, बेचारी की नींद लेट में खुली, नमाज पढ़ने जब आया, अल्लाह के नबी की हदीस है, जब नमाज आँख लग जाए, जब आँख खुले तब नमाज पढ़ लो, नमाज हो जाएगी तुम्हारी। नमाज पढ़ के बेचारा बहुत रोने लगा, अल्लाह जमात छूट गई हमसे। शैतान सर पटक दिया, अल्लाह एक तो क्या हमने गलती करवाया, इससे ये तो और ज़्यादा मुत्तकी निकल गया, रो रहा अल्लाह से। अल्लाह ने माफ़ भी करवा। तो शैतान वहाँ कैसा खेल खेला? बरसीसा बहुत आबिद था, बहुत तहज्जुद गुजार। वाकया पढ़िएगा, हम वाकया नहीं बताए, स्टेप स्टेप खेल खेल शैतान ने लगाया दिया आदमी को, कौन इसको बहकाएगा और इबादत से कौन इसको हटाएगा। एक शैतान लग गया उसके ऊपर, और इस तरह पीछे पीछे लगा, यहाँ तक कि उसका चर्चा था, कहीं देखता किसी से बात भी नहीं करता था, अपने इबादत खाने में घुसे रहता था। यहाँ तक लास्ट में उसने क्या किया? शैतान खेल खिलवाया, और खेल खिलवा के लड़की से ज़िना करवाया, और ज़िना करा करके हमल भी ठहर गया, हमल ठहर करके बच्चा भी हुआ, और बच्चे को इस आबिद ने, जो इबादत गुजार था, बच्चे को भी कत्ल कर दिया, और उस लड़की को भी डर से कत्ल कर दिया। बाद में हल्ला हो गया, तेरी ये उनका करतूत था,
یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرتا ہے، وہ واقعہ ہم نہیں جانتے۔ ابلیس بڑا شیطان ہے، بڑا شاطر ہے، اتنا طرح سے ہمارا حملہ کرتا ہے۔ وہ تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے، تلبیس ابلیس، انہی کا واقعہ ہے۔ اب کبھی واقعہ شاید میں بتایا ہوں گا، ایک آدمی جا رہا تھا، بغل میں کیا ہو رہا تھا، لوگ درخت کا پوجا کر رہا تھا، پوجا درخت کا، لوگ اس کو مورتی وغیرہ کا پوجا کرتا ہے۔ یہ آدمی نکلا کلہاڑی لے کر کے، چلو اور غصے سے درخت ہی کاٹ دیں گے۔ جب یہ آدمی نکلا، پہلی بار جب نکلا تھا، یہ خالصتاً للہ، یہ اللہ کے لیے نکلا تھا کہ نہ رہے گا درخت، نہ بجے گی بانسری، ختم ہو جاوے گا، چلو کاٹ دیں گے، اللہ کے لیے نکلا تھا۔ بیچ میں آیا وہی شیطان، دیکھیے کیسے حملہ کرتا ہے، خالی آپ کو مثال دیتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ لوگ اس درخت کا پوجا کرتا ہے، اس کو کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کاٹنے کی؟ جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، تم چھوڑو نا، تم تو عبادت کر رہے ہو، تم اچھے ہو، ایسا کرو، لالچی دیا اس کو، ڈیلی تمہارے تکیہ کے نیچے رات میں ہم اتنا پیسہ پہنچا دیں گے۔ یہ بھی آدمی سوچا چلو یار ٹھیک ہے، جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، مجھے کیا ہے۔ تکیہ اٹھا کر کے صبح دیکھتا ہے پیسہ رکھا ہوا ہے۔ ایک دن رکھ دیا شیطان نے، 2 دن رکھ دیا، تیسرا دن تکیہ اٹھتا ہے، کچھ نہیں تکیہ کے نیچے، کچھ نہیں ہے۔ پھر بیٹا نکلا کلہاڑی لے کر، کہا چلو کاٹ دیں گے۔ شیطان پھر اب وہی آیا۔ پہلی مرتبہ جو نکلا تھا وہ اللہ کے لیے نکلا تھا، اور جب اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو شیطان کا زور نہیں چلتا ہے۔ اللہ نے کہا تھا تم سب کو گمراہ کر سکتے ہو، لیکن اللہ والوں کو نہیں کر پاؤ گے، تمہارا زور سب پر چلے گا۔ اب یہ جب نکلا کلہاڑی لے کر کے، وہی شیطان آیا بیچ میں، کہا اب کہاں جا رہے ہو بیٹا تم؟ کہا درخت کاٹنے کے لیے جا رہے، تم پیسہ دیکھے نہیں آیا؟ کہا جب تم پہلی مرتبہ جا رہا تھا وہ اللہ کے لیے، اب تو تمہیں لالچی لگ گئی، پیسے کو اٹھا کر کے شیطان نے اس کو وہیں پر پٹک کے مار دیا۔ شیطان کیسے کھیل کھیلتا ہے سمجھ گئے؟ یہ کھیل کھیلتا ہے جو ہم اور آپ نہیں سمجھ پاتے۔ تو شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ لیکن شیطان نے آج سے نہیں، وہ قسم کھا کر کے کہا ہے کہ ہم تیرے بندے کو عبادت کرنے نہیں دیں گے۔ کون کہا؟ شیطان نے۔ اور شیطان نے یہ قسم کھا کر کے کہاں بیٹھ گیا ہے؟ یہ سیدھے راستے پر بیٹھا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ سیدھے راستے پر بیٹھا ہے۔ شیطان کو معلوم ہے کہ سیدھے راستے پر چلے گا جنت ملے گا، سیدھے راستے پر جو چلے گا اس کو جنت ملے گی، اس لیے شیطان کہاں بیٹھا ہے؟ وہیں پر بیٹھا ہے۔ اور ہم سب سے زیادہ اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ سب سے زیادہ اللہ سے جب ہم مانگتے ہیں یہی صراط مستقیم ہی مانگتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، چاہے فرض نماز ہو، چاہے تنہا ہو، چاہے امام کے ساتھ ہو، کوئی بھی نماز ہو، آدمی جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم جو مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں 5 ٹائم یہی مانگتے، اہدنا الصراط المستقیم۔ شیطان بھی وہیں بیٹھا ہے۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ سیدھے راستے پر چلنے ہی سے جنت ملے گا میرے بھائیوں۔ تو شیطان وہیں بیٹھا، اور بیٹھ کر کے کیا کہا؟ قال فبما اغویتنی، خالی قسم ہی نہیں کھایا ہے، سنیے، قسم خالی نہیں کھایا ہے، بلکہ اس نے یہ بھی کہا ہے، قال فبما اغویتنی من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں اسے بہکاؤں گا۔ یہ شیطان کا قول ہے، میں اسے بہکاؤں گا۔ اور کیسے بہکاؤں گا؟ دائیں سے بھی بہکاؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا اور پیچھے سے بھی آؤں گا۔ بتاؤ ایک دشمن دائیں بائیں آگے پیچھے لگے رہے گا تو محفوظ کہاں رہو گے؟ بچ کیسے پاؤ گے؟ لیکن بچے گا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ سب تمہارے جال میں پھنس جائے گا جس کا ایمان کمزور ہوگا، لیکن ایمان والے جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا وہ پھنسے گا نہیں، وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ اب آپ سوچئے آپ پر شیطان کا زور کتنا چلتا ہے۔ فجر کی نماز جب ہم اذان ہوتی ہے بڑی گہری نیند آتی ہے، اور شیطان بیٹا اسی وقت گرا بھی لگاتا ہے رات کو۔ کمبل اگر اٹھ جا رہا ہے تو سمجھو اللہ کے لیے ہم آ جا رہے ہیں، اور اگر کمبل نہیں پھینک پا رہے تو سمجھئے شیطان کا زور ہم پر چل گیا۔ چلا کہ نہیں چلا وہاں؟ کیوں؟ کمبل نہیں اٹھ پا رہا ہم سے۔ تو شیطان چاروں طرف سے ہمارے پاس آتا ہے،
اور قسم کھایا ہے ہر طرف سے آنے کے لیے، اور وہ بہکاتا ہے ہم کو اس سے محفوظ رہنا۔ اور اس سے محفوظ کیسے رہیں گے، اس سے بچیں گے کیسے، اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ہے موٹی موٹی بات، آپ سب جانتے ہیں، عمل کیجئے، دیکھیں آپ کتنا محفوظ رہیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، گھر کو بچانا کیسے ہے شیطان سے، اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے، اپنے بال بچوں کو بچانا کیسے ہے۔ یہ شیطان اتنا شاطر ہے، خالی گھر نہیں، مسجد تک ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے، وہ بعد میں بات آئے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں مولوی صاحب گھر میں جادو ہو گیا ہے، گھر میں جن ہے، گھر میں شیطان ہے۔ ایک جگہ جھاڑ رہا تھا، میں گیا تو کہا کہ مولوی صاحب آپ اس میں مت بیٹھیے، یہ روم میں۔ کیا ہوا بھائی؟ کہا آیا تھا بابا عامل، اس نے کہا اس گھر میں شیطان ہے۔ میں کہا کیسے معلوم ہو گیا اس کو شیطان ہے؟ بتاتا کیا ہے، ایسے کرتا تھا جب بابا آتا تھا تو، اور دیکھتا تھا یہ روم میں کہ کہیں میرا رواں رونگٹا مطلب کھڑا تو نہیں ہو رہا ہے، اگر کھڑا ہو رہا ہے تو بولا کہ اس گھر میں شیطان ہے۔ وہ بعد میں بھی بات آئے گی کہ بابا لوگ یہ سب حدیث کبھی نہیں بتاتا ہے، آپ سے خالی پیسہ ٹھگتا ہے اور آپ کی ایمان کو برباد کرتا ہے، کبھی نہیں جائے۔ حدیث اور قرآن سنیے، اگر شیطان اور جن جادو سے بچنا ہے تو گھر کو پاک کیجئے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، گھر میں شیطان ہے، گھر میں جادو ہو گیا ہے، یا کتنے لوگ ہیں سنیے، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب گھر میں یہ ہو رہا ہے، جادو ہو گیا ہے۔ تو گھر میں جادو ہو گیا تو کیا کرنا ہے، گھر بنوانا ہے۔ گھر بنوانے سے شیطان بھاگے گا؟ بولو، کبھی نہیں بھاگے۔ یہ منبر سے میں بتا رہا ہوں اور دلیل دے رہا ہوں، گھر بنوانے سے شیطان کبھی نہیں بھاگے گا۔ گھر بھاگے گا شیطان کب بھاگے گا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو، جب وہ کرنے سے شیطان تب بھاگتا ہے۔ اور کیسے دم دبا کر کے بھاگتا ہے، حدیث آپ سنے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس گھر میں کبھی شیطان ٹھہرتا تک بھی نہیں ہے۔ یہ نبی کا قول ہے۔ اللہ کا ذکر میں شیطان بھاگتا ہے، نہ کہ گھر بنوانے سے اور نہ کہ لکھ کر کے لال لال ٹھوکنے سے گھر میں شیطان بھاگتا نہیں ہے۔ نہیں سنیے، آپ کو وہ خالی پیسہ کماتا ہے آپ سے، وہ بھاگتا نہیں ہے۔ سورہ بقرہ پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو صورتیں ایسی ہیں، ایک سورہ بقرہ ایک سورہ آل عمران، لا یستطیعہم البطلہ، کوئی جادوگر اس کی کاٹ بھی نہیں رکھتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اس لیے اپنے گھر میں کثرت سے کیا کریے، پوائنٹ مختصر بتا رہے ہیں، 5 ہی منٹ بچ گیا، کاٹ نہیں رکھتا، سورہ بقرہ پڑھا کر۔ ایک بات یہ یاد رکھیے۔ دوسری بات یہ کہ شیطان بھاگتا کیسے؟ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی ہم اپنے گھر میں داخل ہو تو کیا کرو، اللہ کا ذکر کر کے، یعنی بسم اللہ کہہ کے داخل ہو۔ حدیث کیا کہتی ہے، جب آدمی بسم اللہ کر کے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان وہیں اسٹاپ، رک جاتا ہے، گھر میں اندر داخل نہیں ہو پاتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جس دروازے کو بسم اللہ کر کے اللہ کے نام لے کر کے بند کر دیا جاوے، شیطان اس دروازے کو کبھی توڑ نہیں سکتا، نہ کھول سکتا اس بند دروازے کو۔ سمجھ گئے؟ کون بتائے؟ بسم اللہ کہہ کر کے داخل ہو۔ پوائنٹ آگے کے جلدی بتا رہے ہیں، بسم اللہ کہہ کر کے داخل ہو۔ شیطان کیا کہتا ہے، آدمی بات کرتے گیا، تھکتے گیا، چباتے گیا، بڑھیا گھر میں گھس گیا، شیطان بھی اس کے ساتھ گھستا ہے۔ کیوں؟ بسم اللہ اس نے نہیں کہا، فوراً اپنے چیلے چپیٹے سے کہتا جلدی آؤ جلدی آؤ، ٹھنڈی کا دن ہے، رات بسر کرنے کے لیے گھر مل گیا ہے۔ کیوں؟ اس نے بسم اللہ نہیں کہا۔ اور اگر کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہیں کہتا ہے تو شیطان اپنے چیلے چپیٹے سے کیا کہتا ہے، ارے اور کیا چاہیے، کمبل اوڑھنے کے لیے بسترے مل گیا، رہنے کے لیے گھر مل گیا، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا بھی مل گیا، اس لیے یہی آرام سے رہو۔ یہ کب؟ بسم اللہ۔ اسی کا اپوزٹ، جب آدمی گھر میں داخل ہوتا خالی بسم اللہ کہہ کر کے داخل ہوتا ہے، وہ السلام علیکم مسئلہ الگ ہے، برکت ہوگی، لیکن شیطان جب بسم اللہ کہہ کر کے داخل ہوتا ہے تو اس گھر میں داخل نہیں ہو پاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اسی طرح جب آدمی گھر سے بھی ایک بات دو بات ہو گئی، سورہ بقرہ پڑھیے، بسم اللہ کہہ کے داخل ہوئیے، نکلیے گھر سے تب کیا پڑھ کے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ حدیث ہے۔ اب بھی جب آدمی یہ کہہ کر کے نکلتا ہے تو خود شیطان ہی اپنے شیطان بھائیوں سے، چیلوں سے کہتا ہے ارے تم کس کو بہکانے کے لیے جا رہے ہو، اس پر اب ہم لوگوں کا کوئی زور چلے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے میرے بھائی۔ سمجھ گئے؟ یہ مختصر، یہ موٹی موٹی بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے، لیکن جھاڑو پھونک کرانے سے، ٹھکوانے سے، تعویذ گھنٹا لٹکانے سے شیطان بھاگتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ذکر کرنے سے شیطان بھاگتا ہے۔ لیکن آپ کو کیا بتائیں، عامل لوگ جو یہ سب کام کرتا ہے پیسے کمانے کے لیے، شاید آپ گئے ہوں گے اس کے پاس، وہ سب کیا کہے گا، اللہ کے نبی کہہ رہے ذکر سے شیطان بھاگتا ہے، یہ لوگ کیا کہے گا، تعویذ لٹکا لو، شیطان جادو ہو گیا تم پر،
اس کی مثال دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جا رہے تھے۔ غور سے سنیے، جو لوگ باباؤں کے پاس جاتے ہیں تعویذ گنڈا اور جھڑوانے کے لیے، وہ غور سے سنیے نبی کیا کہہ رہے ہیں اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ لوگ کبھی وہ حدیث نہیں بتائے گا، کبھی نہیں۔ یہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو کیا گرا دیا اس کو سواری سے، تو اس نے کیا کہا، تعیس الشیطان، شیطان تیرا برا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کے کہا کہ نہیں، شیطان کو بھی برا بھلا مت کہو، مت کہو اس کو، کیوں؟ شیطان پھول کر کے بہت بڑا ہو جائے گا، شیطان سمجھے گا کہ چلو میرے طرف، میں نے ہی اس کو ایسا کیا، اس لیے ایسا کہو، اللہ کا ذکر کہو۔ گرا دیا، اگر تم بسم اللہ کہہ دیتے تو شیطان اتنا چھوٹا ہو جاتا، مکھی کے برابر ایک دم پھول کے چھوٹا ہو جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ کہو، بسم اللہ کہو، ایسا نہیں، شیطان کو مت برا بھلا کہو۔ یہ سب بسم اللہ ذکر نہیں سنائے گا، وہ یہ ذکر نہیں کہے گا وہ لوگ کہ سورہ بقرہ پڑھو، کہے گا ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ جیسے اگزامپل آپ کو بتاتے ہیں، حدیث سنیے، غور سے سنیے۔ ہم اور آپ رات کو سوتے ہیں، ایک شخص آ گیا ایسے ہی پیشنٹ بابا کے پاس، اس نے کہا کہ بابا، بولی صاحب 2 دن ہو گیا، آج تیسرا دن، 3 دن سے خواب دیکھ رہے ہیں۔ لوگ خواب دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ خواب دیکھتا ہے، ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے، کبھی اپنے بارے میں، کبھی بال بچے کے بارے میں، کبھی گھر والے کے بارے میں کہ پولیس رگڑ رہا ہے، سانپ دیکھ رہے ہیں، آگ دیکھ رہے ہیں، کوئی مرڈر کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، جھڑا ہو رہا ہے، ایسا دیکھتا کہ نہیں؟ بہت خواب دیکھتا ہے۔ عامل جو ہے یہ حدیث نہیں بتائے گا، وہ یہی کہے گا کہ ارے اتنا خواب دیکھ رہے ہو، شیطان ہو، جادو ہو گیا تم پر، جادو۔ وہ پوچھے گا اور خواب بھی دیکھتے ہوں گے برا برا؟ ہاں 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 مولوی صاحب خواب بھی دیکھتے برا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یہ کچھ اور پوچھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ برا خواب کس کے طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے۔ جب برا خواب دیکھو تو کسی کو بیان، بولو، کسی کو مت بیان کرو، کسی کو مت سناؤ۔ لیکن یہ بابا لوگ وہی پوچھے گا، برا خواب آتا ہوگا؟ ہاں ہاں یہ آتا ہے، یہ اللہ کے نبی کچھ کہہ رہے ہیں کہ برا خواب آوے تو کیا کرو؟ کسی کو بیان مت کرو، کسی کو مت سناؤ، ارے وہ تو شیطان کی طرف سے ہے، آپ کو ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ جب زیادہ خواب آنے لگے، ڈر لگے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اپائے بتایا ہے، کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 مرتبہ بائیں طرف تھکوا لو، معاملہ ختم، اور کسی سے تذکرہ مت کرو۔ لیکن عامل لوگ کیا کہے گا، ارے یہ خواب دیکھ رہے ہو، تمہارے ساتھ یہ ہونے والا، یہ ہونے والا، جادو ہو گیا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اتنا پیسہ لگے گا۔ سمجھ گئے بھائی؟ ذکر ہے، اللہ کے نبی کچھ بتا رہے ہیں، عامل لوگ کچھ بتا رہے ہیں، ان کے چکر میں آنا نہیں ہے۔ شیطان دشمن ہے، وہ دشمنی نبھائے گا، اس لیے کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اس کو بھگا دو وہاں سے۔ سمجھ گئے؟ یہ موٹی موٹی بات۔ شیطان اتنا بڑا دشمن ہے ہمارا، اتنا بڑا دشمن ہے ہمارا کہ وہ خالی گھر تک ہی نہیں بلکہ ہمارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتا، کبھی نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ ہم اللہ کے لیے مسجد نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہاں بھی بیٹا شیطان آ کے پہنچ جاتا۔ حاضر حضرت عثمان بن العاص الثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان قد حال بینی و بین صلاتی و قراءتی، میں جب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں اللہ کے نبی، شیطان میرے پاس آ جاتا ہے اور آ کر کے میری نماز میں حائل ہوتا ہے، میری قرات میں حائل ہوتا ہے، یہاں تک کہ میں بھول جاتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کے بعد میں نے قرات کی ہے یا نہیں کی ہے، کتنی رکعت ہماری ہوئی، کتنی رکعت ہوئی، 3 ہوئی یا 4 ہوئی، میں بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، طریقہ بتلایا ہے میرے بھائیوں، شیطان ہے ہمارا دشمن، کٹر دشمن ہے، ایک دم کھلا دشمن ہے، وہ کبھی ہمارے ساتھ اچھا نہیں چاہتا ہے، وہ ہماری نماز میں بھی آتا ہے، ہماری نماز میں بھی خلل ڈالتا ہے، ہماری نماز کو دکھلاوے کی نماز کرنے کی کوشش کرتا ہے، نماز میں ڈسٹرب دیتا ہے، سب جگہ وہ پہنچتا ہے، کبھی اچھا کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل اور طریقہ بتایا ہے، کسی عامل اور کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں شیطان ہے، سورہ بقرہ پڑھو، بسم اللہ کہہ کر کے داخل ہو، گھر سے نکلو تو بسم اللہ کہہ کر کے داخل ہو، رات کو سوو تو آیت الکرسی پڑھ کے سوو، کسی کا زور نہیں چلتا ہے۔ جب آدمی آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا تو دنیا کا سیکورٹی جب آپ کو ملتا ہے، باڈی گارڈ آپ کے پاس، آپ سرکشا محسوس کرتے ہیں۔ بولو جب اللہ کا سیکورٹی ملے گا تو کتنا بڑا سرکشا کوچ ہوگا اس کا، اور ہے کہ نہیں حدیث؟ جب آدمی آیت الکرسی پڑھ کے سنے گا تو اللہ کا محافظ، اللہ کا نگراں مقرر کر دیتا ہے، رات بھر کوئی نقصان اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا میرے بھائی۔
یہ پڑھیے آپ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذاک الشیطان یقال له خنزب، جو نماز میں آتا ہے تمہیں ڈسٹرب دینے کے لیے، جو قرات میں تمہارا حائل ہوتا ہے، جو رکعت میں تمہارا حائل ہوتا ہے، وہ شیطان ہے. اور اس شیطان کا نام بڑا اچھا ہے، یاد رکھیے گا. اس شیطان کو کہا جاتا ہے خنزب. کہا یہ آتا ہے اور آ کر کے تمہیں بہلاتا ہے، ڈسٹرب ڈالتا ہے کہ کتنی رکعت ہوئی ہے کہ نہیں. ایسے ہی ہوتا ہے، دنیا کی بات جو بازار میں یاد نہیں آتا ہے، جیسے ہی کھڑے ہوئے قیام میں دنیا کی باتیں یاد آنے لگتی ہے کہ وہ باتیں جو بھول گئے ہم اور آپ، نماز میں کھڑے ہو دیکھیے دنیا بھر کی باتیں یاد آنے لگتی ہے. یہ سب شیطان ورگلاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتلایا. حل کیا بتایا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تعوذ فلیستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھکوا لو. یہ حل بتلایا میرے بھائی، یہ حل ہے. سمجھ گئے؟ یہ حل ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے. ارے شیطان اتنا بڑا شیطان ہے اور اتنا شاطر ہے، یہ تو وسوسہ تک ڈالتا ہے اور ہمارے خون کی طرح یہ بھی گردش کرتا ہے. ان الشیطان مجری من الانسان مجری الدم، یہ وسوسہ ڈالتا ہے. کیسا وسوسہ ڈالتا ہے؟ تمہاری تخلیق کے بارے میں، ہمارے ایمان کے بارے میں، ہمارے عقیدے کے بارے میں. ارے ایسا ہو رہا، ایسا ہو رہا، ایسا ہو رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسا وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان آ کر کے تمہیں دماغ میں ڈالتا ہے، پوچھتا ہے کہ تم کو کس نے پیدا کیا. ہم کہتے ہیں کہ چلو اللہ نے پیدا کیا. تمہارے باپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ چلو اللہ نے پیدا کیا. تمہارے باپ کے باپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تمہیں اس مقام تک شیطان لے جاتا کہ من خلق ربک، آخر میں پوچھتا ہے تب تیرے اللہ کو کس نے پیدا کیا. جب یہاں تک پہنچ جائے تو فلیستعذ باللہ، نہیں سکو گے شیطان سے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اس کو دھتکار دو. جو وہ پوچھتا ہے کہ رب کو کس نے پیدا کیا، نعوذ باللہ اللہ کو کسی نے بنایا نہیں. یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ہر جگہ ہمارے ساتھ لگا رہتا. نماز ہو، گھر ہو، باہر ہو، کہیں یہ چھوڑتا نہیں ہے. اس کا علاج یہی ہے کہ جتنا آدمی اللہ کا ذکر کرے گا اتنا شیطان ہم سے دور جائے گا. اور اگر آدمی غفلت میں پڑا رہا تو شیطان کا وار اس پر چلے گا، اور شیطان کا وار اتنا زور چلے گا کہ جب تک وہ جہنم میں نہیں ڈال دے گا تب تک وہ چین سے بیٹھنے والا ہم سے ہے نہیں، اور چھٹکارا وہ پانے والا ہے نہیں. اس لیے میرے بھائیوں ہم کو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے. فجر کی اذان ہو گئی، کمبل پھینک دو، ورنہ شیطان گرہ لگاتا ہے سر پر، اور جادوگر گرہ ہی باندھتا ہے، گرہ لگاتا. 3 گرہ ہمارے گدی پر باندھتا ہے. کون؟ شیطان. اب بتاؤ جس کی ہر دن کی فجر کی نماز نہیں ہے اور گرہ ایک بھی نہ کھلتا ہو، بولو اس پر شیطان کا زور کتنا چلتا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ 3 گرہ کب کھلتا ہے؟ جب آدمی سو کر کے اٹھتا ہے، سوکنے کی دعا پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، دوسرا گرہ کھل جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے آ جاتا ہے، تینوں گرہیں اس کی کھل جاتا ہے. شیطان کا کوئی زور اس پر نہیں چلتا. تو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. یہ ہم سے اچھائی کبھی نہیں چاہتا ہے، یہ برا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے. اس سے بچ کے رہو، اللہ سے دعا کرو. باری الہ ہم تماموں کو شیطان کے شر سے، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام مسلمانوں کو شیطان کی زور اور ان کی طاقتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما.